اور جب یہ حرام انسان کے جسم کے اندر اترتا ہے پھر نکلنے والا ہر عمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا نماز روشن ہوتی ہے، حرام کھانے والے کی نماز روشن نہیں ہوتی، حرام کھانے والے کی نماز سیاہ ہوتی ہے، تاریک ہوتی ہے، ایک اندھیری اور طوفان ہوتا ہے، اس میں اندر کوئی نور باقی نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف بن ارطاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ جب شیطان کسی نوجوان کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا، اللہ کی بندگی میں لگ گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جوانی کی عبادت تو پھر کمال کی عبادت ہوتی، اللہ کو بڑی پسند ہے، تو جب دیکھتا ہے کہ کوئی نوجوان اللہ کی عبادت میں لگ گیا، ریاضت میں لگ گیا، ذکر میں لگ گیا، تلاوت میں لگ گیا، تو اپنے کرندوں کو، اپنے حواریین کو یہ کہتا ہے کہ پہلے اس کی عبادت کو، عبادت کے حوالے سے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ حالانکہ عبادت کے حوالے سے شیطان ڈسٹرب کرتا ہے، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کی رکاوٹیں۔ یہاں پر کہتا ہے کہ نہیں اس کی عبادت کو نہیں چھیڑنا، پہلے ایک کام کر لو، یہ معلوم کر لو کہ اس کے سورسز کیا ہے، اس کی آمدن کیا ہے، اس کی انکم کیا ہے، کن ذرائع سے یہ رزق حاصل کر رہا۔ چنانچہ اس کے حواریین جب رپورٹ لاتے ہیں تو اس میں یہ بات اس کو بتاتے ہیں کہ اس کے رزق کے اندر ایک فلاں جگہ سے حرام شامل ہو رہا ہے، حرام اس کے رزق میں شامل ہو رہا ہے، اور ہے کون؟ جوانی کی عمر میں اللہ کی عبادت کرنے والا نوجوان، عاجزی سے نماز پڑھنے والا، انکساری سے نماز پڑھنے والا، تواضع سے نماز پڑھنے والا، للہیت سے تہجد پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا۔ جب یہ پتہ اس کو چلتا ہے کہ اس کے رزق میں، اس کی آمدن میں کسی طرح سے حرام شامل ہو رہا ہے، تو شیطان اپنے حواریین کو کہے اس سے دور ہٹ جاؤ، اس سے دور ہٹ جاؤ، اس پر محنت کر کے وقت مت ضائع کرو، یہ اپنا وقت خود ضائع کر رہا ہے، اس کے بجائے کسی اور پر محنت کرو۔ یہ تو اپنی نمازیں ضائع کر رہا ہے، اپنی تلاوت ضائع کر رہا ہے، اپنا سارے کا سارا کیا کرایہ پہ پانی پھیر رہا ہے، اس لیے کہ رزق حرام شامل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی رزق حلال کے استعمال کرنے والے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو انسان سوال سے بچنے کے لیے، بچنے کی نیت سے حلال کماتا ہے، دوسرا جملہ فرمایا ہمسائے کے ساتھ مہربانی کرنے کے لیے رزق حلال کماتا ہے، تیسرا جملہ فرمایا اپنی اولاد کی پرورش کرنے کے لیے رزق حلال کماتا ہے۔ تین جملے فرمانے کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور اس انداز سے پیش ہوگا، اس انداز سے پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا ہوگا، چمک رہا ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور جو آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہیں قرآن پاک کے اندر 3 مرتبہ کلوا من طیبات، کلوا من طیبات، کلوا من طیبات اہل ایمان کو، اور یہاں تمام کے تمام رسولوں کو خطاب کر کے اللہ امتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے ان کو حکم کیا دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، واعملوا صالحا، پہلے طیبات اس کے بعد عمل صالح۔ وجہ کیا کہ عمل صالح کا انحصار رزق حلال پر ہے، اس لیے پہلے سمجھایا کہ پاکیزہ چیز، نفیس اور صاف ستھری چیز،
حلال چیز استعمال کرو، اس کے بعد عمل صالح کرو، اللہ قبولیت نصیب کر دے گا، اللہ قبول کر لے گا۔ گویا امتوں کو سکھایا جا رہا، وگرنہ ساری کی ساری عبادت پر پانی پھیر دو گے، آخرت میں ندامت اور حسرت کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، اپنے والد گرامی کے لیے دعا بڑی کرتے تھے، بہت دعا کرتے تھے، مغفرت کی دعا کرتے تھے، اکثر ان کی قبر پر چلے جاتے تھے، وہاں جا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے۔ تو تلاوت کرتے کرتے ایک دن اچانک ایک قبر سے ہائے ہائے کی آواز سنی تو خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ بعض دفعہ بعض چیزیں اللہ اچانک اپنی قدرت سے لوگوں کو دکھا دیتا، جس کو چاہے دکھا دیتا۔ تو یہ منظر سننے کے بعد پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار تھے، بڑے نیک انسان تھے، بڑے صالح انسان تھے۔ جب لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی اور ادھر کانوں نے کچھ اور سنا تھا تو بڑے حیران اور پریشان ہو گئے کہ لوگ تو ان کی عبادت اور ریاضت کی گواہیاں دیتے ہیں، لیکن میرے کانوں نے یہ منظر تو کچھ اور سنا ہے۔ پھر تحقیق کی کرتے کیا تھے؟ فرمایا بہت بڑا وسیع کاروبار تھا، اولاد نہیں تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ میں اتنا بڑا کاروبار ہے، تجارت ہے، یہ کر رہا ہوں تو کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں فارغ ہو جاؤں اور اللہ کی بندگی اور عبادت کروں۔ اب دیکھ لیجئے نیت کتنی نیک ہے، جا کس طرف نیکی کی طرف کیسے جا رہے ہیں، لیکن شیطان یہیں سے کانٹا بدلتا ہے۔ ایسا کانٹا بدلتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کام تو بہت اچھا، انہوں نے سوچا کہ میں اتنی بڑی تجارت، اتنا بڑا مال، اولاد تو ہے نہیں، تو شیطان نے فوراً کلک کر کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ جتنا پیسہ ہے یہ لوگوں کو دو اور لوگوں سے اس پر پیسہ لیتے رہو اور فارغ رہ کے اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے رہو، فارغ رہ کے اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے رہو۔ اب 1 سیکنڈ کے اندر ان کو سود پہ لگا دیا، دوسری طرف سے نیکی کا راستہ دکھا دیا کہ پڑھو تہجد، نماز بھی پڑھو، ذکر بھی کرو، تلاوت بھی کرو۔ ظاہر ہے یہ سارا کچھ کرتے تھے تو لوگوں نے گواہی دی تھی نا، متقی اور پرہیزگار انسان۔ دوسری طرف سے عمل ایسا چن کے ان کو دیا کہ جو عمل انسان کے پلے کچھ چھوڑتا ہی نہیں، وہ عمل کے جس عمل کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہو اللہ کا دوست کیسے بن سکتا ہے، اللہ کا قریبی کیسے بن سکتا ہے؟ سود کھانے والے کے لیے تو اللہ نے یہی فرمایا انہوں نے اپنا پیسہ لوگوں کو دیا ہوا تھا اور لوگوں سے اس پیسے پر پیسہ لے فارغ رہ کے اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ ایسی فارغ رہ کے اللہ کو بندگی پسند نہیں کہ انسان حرام کھائے اور حرام کھانے کے بعد پھر اسی زبان سے سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، اللہ اکبر کہہ دے، تہجد کی نماز پڑھ لے۔ پہلے یہ اہتمام کرے کہ جو غذا میں لے رہا ہوں وہ غذا اس قابل ہے کہ اس غذا سے جو خون بنے گا وہ خون اللہ کے نور میں تبدیل ہو جائے۔ مومن کا ایڑی سے لے کے چوٹی تک بدن جب رزق حلال کا اہتمام کر کے بندگی کرتا ہے تو اس کے روئیں روئیں سے نیکی کا نور پھوٹتا ہے، اس کے چہرے سے، اس کے سراپے سے، اس کی اداؤں سے، اس کی گفتگو سے، اس کے رویے سے، اس کے ہر عمل سے اللہ کے نور کی روشنی پھوٹتی، اللہ کے نور کی روشنی پھوٹتی۔ تو اس اعتبار سے قرآن حکیم نے حرام چیزوں کو الگ کر کر کے گن گن کے بتایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، 4 حرام یہیں بتائے۔ فرمایا والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب، ایک پوری کی پوری ترتیب۔ اچھا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا، اس کو نہیں کھانا، الگ سے پوری کی پوری تفصیلات بتا دیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔
اور حرام سے بے چینی، حلال سے اطمینان اور سکون۔ بعض دفعہ عمل دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، لیکن ایک عمل سے انسان کے چہرے کے اوپر، انسان کے دل کے اندر سرور آ جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح کا عمل ہے لیکن چہرے کا نور چھن جاتا ہے، دل کا سرور چھن جاتا ہے۔ آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی عزیز ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کو ملنے کے لیے آیا، آپ کے لیے لفافے میں بند کر کے 5,000 روپے لایا اور کہا میں کوئی چیز تو نہیں لا سکا، یہ اپنے بچوں کے لیے لے لیں، مجھے خوشی ہوگی۔ جب وہ دے رہا ہے اس کے دل کے اندر کتنی خوشی ہے، اور جو لے رہا ہے اس کے دل کے اندر کتنی راحت آ رہی ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا تحادو تحاب، ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ دینے والے کا دل بھی محبت کے نور سے معمور، لینے والا کا دل بھی محبت کے نور سے معمور۔ بالکل یہی نقشہ بنتا ہے کہ آپ کا کام نہیں ہو رہا، چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، جس طرح آپ لگاتے رہتے ہیں، کون سا کام ہے جو ہوتا ہے؟ تو پھر آپ نے اسی طرح کا 5,000 کا نوٹ لفافے میں بند کر کے ایک آدمی کو دیا، اچھا یار یہ لے لے اور میرا کام کر دے۔ اس وقت آپ کے دل کے اندر کتنی نفرت اور کدورت اور حقارت کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے کہ اتنے چکر لگا کے میرا کام نہیں کر رہا، اور جو لے رہا ہے اس کے دل کی کیفیت بھی اطمینان بخش نہیں، اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے، اور اس پر اللہ کے فرشتے لعنت کر رہے ہیں کہ تو جائز کام جو کرنا تھا پیسے لے کے۔ دینے والا بھی بے قرار، لینے والا بھی بے قرار۔ ادھر ہدیہ ہے، دینے والا بھی پرسکون، لینے والا بھی پرسکون۔ یہ فرق ہے حلال کے اندر اور حرام کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حرام سے بچنے کی اور اللہ تعالی حلال استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔